حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گہوارے میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور صاحب جریج رحمہ اللہ نے۔ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھے۔ انہوں نے ایک کٹیا یعنی عبادت کے لیے جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ ایک روز وہ اس میں تھا کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے آواز دی، اے جریج! تو جریج نے دل میں کہا، اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں مصروف ہوں۔ پس وہ نماز پر ہی متوجہ رہے، چنانچہ ان کی والدہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز دی، اے جریج! انہوں نے پھر دل میں کہا، اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ پس وہ نماز پر ہی متوجہ رہے اور والدہ چلی گئی۔ تیسرے دن وہ پھر آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا، اے جریج! انہوں نے دل میں کہا، اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ پس وہ نماز پر ہی متوجہ رہے۔ ان کی والدہ نے انہیں بددعا دی، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اگر وہ ملوث ہونے کی بددعا کرتی تو جریج ملوث بھی ہو جاتے۔ پس بنو اسرائیل جریج اور ان کی عبادت کا چرچا کرنے لگے۔ ان میں ایک بدکار عورت بھی تھی جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے بنو اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں اسے آزمائش میں ڈال دوں۔ پس وہ عورت ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ چنانچہ وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جس کا ان کی کٹیا میں آنا جانا تھا۔ اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی اور اس نے اس سے بدکاری کی جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر جریج کے پاس آئے، انہیں کٹیا سے نیچے اتارا اور ان کی کٹیا کو گرا دیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ تم کیوں میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تو نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس نے تیرا لڑکا بھی جنا ہے۔ انہوں نے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچہ اٹھا کر لائے۔ انہوں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں چوکا لگایا اور اس سے پوچھا، اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں چرواہا۔ پس سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں عقیدت سے بوسہ دیتے اور چھوتے، اور انہوں نے کہا، ہم تیری کٹیا سونے کی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، اسے اسی طرح مٹی کی بنا دو جیسے پہلے تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب تیسرے بچے کا ذکر جس نے گہوارے میں گفتگو کی۔ ایک وقت ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ بچے کی ماں نے کہا، یا اللہ، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا۔ بچے نے اپنا منہ ماں کے پستان سے ہٹا لیا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غور سے دیکھا اور کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔
پھر دوبارہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت اپنی انگشت شہادت منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بیان فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہتے تھے تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے پھر دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ پس اس وقت دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے لگے۔ ماں نے کہا، ایک خوش اطوار آدمی گزرا اور میں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو نے اس کے برعکس کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، تو میں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا، تو نے کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ بچے نے کہا، وہ حسین و جمیل گزرنے والا شخص بڑا سرکش تھا، پس میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ لونڈی جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، اور کہتے تھے کہ تو نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، تو میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس جیسا پارسا بنانا۔ بخاری و مسلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔